بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ اللہ تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار کے اندر ہدیہ درود و سلام کے بعد رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے، 18واں روزہ ہے۔ زیادہ تر دن رمضان المبارک کے گزر گئے ہیں اور تھوڑے دن باقی ہیں۔ خوش نصیب وہ مسلمان ہیں جنہیں اللہ نے یہ سعادت والا مہینہ عطا فرمایا اور انہوں نے اس ماہ مقدس کا احترام کیا، قدر کی، عزت کی، اس کے روزے رکھے، تراویح میں قرآن پاک سنا اور پڑھا، نوافل پڑھے، تہجد پڑھی، قرآن مقدس کی تلاوت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کی اور اس ماہ مقدس کا احترام کر کے اللہ سے جنت خرید لی ہے۔ خوش نصیب وہ انسان ہیں جن پر اللہ کا یہ مہمان رمضان المبارک راضی ہے اور راضی ہو کر اللہ کو اس انسان کے لیے شفاعت کا پیغام عرض کر کے اس انسان کے لیے معافی کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت والے دن ماہ رمضان بھی شفاعت فرمائے گا اور اللہ کا قرآن بھی شفاعت فرمائے گا۔ ماہ رمضان عرض کرے گا، بے نیاز میں نے دن کو اس کو کھانے پینے اور حلال چیزوں سے، جھوٹ، غیبت اور بری باتوں سے روکے رکھا، تو اس کو معاف فرما دے۔ تو رات عرض کرے گی، بے نیاز جب آرام کرنے کا وقت تھا، نیند کا وقت تھا، تو یہ جاگ کر تراویح کے اندر پڑھتا اور مجھے سنتا رہا، اس لیے اس نے دنیا کے اندر میری دوستی لگائی ہے، اب اس پر مشکل وقت آ گیا ہے تو میں اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا اور اپنے قرآن کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا۔ تو یہ ماہ مقدس کی عزت کا سبب اللہ نے ایک ہی بیان فرمایا۔ اسلامی مہینے محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحج پر مکمل ہوتے ہیں۔ سارے مہینے شان والے، سارے مہینے عزت اور حرمت والے ہیں، لیکن جب اس مہینے کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے، ہم نے ماہ رمضان کو فضیلت عطا کر دی ہے، اس کو عزت عطا کر دی ہے، عظمت عطا کر دی ہے۔ تو بے نیاز سے سوال کیا گیا، بے نیاز ہر ایک کو تو نے عزت دی، جمعے کو عزت دی کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو نے محرم کو فضیلت دی کہ اس کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے اہم واقعات ہوئے، تو نے ذی الحج کو فضیلت دی کہ اس میں تیرے بندے خلیل علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی۔ تو اے بے نیاز ماہ رمضان کو جو تو نے فضیلت عطا کی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اعلان ربی ہوتا ہے، انزل فیہ القرآن، ہم نے اس میں کامل کتاب قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب جس مہینے کے اندر قرآن آیا وہ مہینہ بڑی شان والا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے، ہدی للناس، یہ وہ قرآن ہے جو بڑے اور چھوٹے کے لیے، گورے اور کالے کے لیے، عربی اور عجمی کے لیے ہدایت کا سبب ہے،
جو اس قرآن کے پیغام کو سچا جان کر اس پر عمل کرتا ہے اس کا دین بھی اچھا ہو جاتا ہے، دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، اس کی دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے، اس کی آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس مہینے کے اندر اللہ کا قرآن آیا وہ مہینہ بڑی شان والا ہوا۔ اب پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو یکم رمضان سے لے کر کس رات میں آیا؟ تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ اب پھر وہ خود کہتا ہے لیلۃ القدر، تم کیا جانو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا علم، تمہیں کیا ادراک؟ مولا کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب پھر خود قرآن کہتا ہے، پہلے کہا اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، پھر کہا تمہیں علم نہیں، لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب علم دینا چاہتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہا یہ وہ قدر والی رات ہے، یہ ایک ہفتے کی رات کے برابر نہیں، یہ 2 ہفتوں کی راتوں کے برابر نہیں، یہ کوئی 1 مہینے کی رات کے برابر نہیں، یہ 1 سال کی رات کے برابر نہیں، یہ 2 سال کی رات کے برابر نہیں۔ کیا ہے؟ خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے 1000 مہینے کی راتیں ایک طرف۔ پیار سے بولیے نا، پیار سے۔ 1000 مہینے کی راتیں ایک طرف، قرآن کے نازل ہونے والی رات ایک طرف۔ اندازہ کیجئے جس رات میں قرآن آئے 1000 راتیں ایک طرف، قرآن ایک طرف ہے۔ جب قرآن کی یہ قدر ہے تو قرآن والے کی قدر کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، مدینے کی سرزمین ہے، مسجد نبوی ہے، کوئی چھت پکی نہیں ہے، کھجور کے پتوں سے چھت ڈلی ہوئی ہے، کھجور کے شتیر ہے، پانی بارش کی صورت میں مسجد کے اندر ٹپکتا بھی ہے، کوئی فرش نہیں بنا ہوا، صف نہیں ہے، پتھروں کا فرش ہے۔ جب اس فرش پہ ماتھے مصطفیٰ جھک گیا، کہا جبریل جی، کہا جس فرش پہ مصطفیٰ سجدہ کرے میں اعلان کرتا ہوں ہر جگہ ایک سجدہ ہے، مدینے میں 50,000 سجدہ ہے۔ بے نیاز یہ کیا ہے؟ یہ کوئی مسجد اس وقت اتنی کشیدہ کاری نہیں، مسجد کی بظاہر عمارت میں اتنی خوبصورتی نہیں، کہا یہ مسجد تو خوبصورت بعد میں ہوگی، جو ماتھا جھکا ہے یہ ماتھا تو خوبصورت ہے نا، یہ چہرہ تو خوبصورت ہے نا۔ ہم حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر جب یہ ہوا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیٹھے ہیں، اچانک چہرہ مصطفیٰ پہ ایک آدمی کا واقعہ آ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں، پہلی امتوں میں ایک بندہ تھا جسے اللہ نے اتنی زندگی دی تھی، وہ رات کو مصلی پہ گزارتا تھا، دن کو روزے میں گزارتا تھا، بس یہ سننا تھا۔ آج کا مسلمان نہیں تھا کہ اذان سن کر دوڑ جائے گا، آج کا مسلمان نہیں تھا قرآن سن کر پیچھے رہے گا، آج کا مسلمان نہیں تھا جو نیکی سے بھاگے گا، آج کا مسلمان نہیں تھا جو نیکی کا شغل کرے گا۔ ایک آج میں نے وہاں بھی بات کی ہے اور ایک بات میں آج یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آج نہ تجھے رب کا واسطہ دیتا ہوں، نہ قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، نہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، نہ نماز
نماز کا دیتا ہوں، نہ روزے کا دیتا ہوں، نہ حج کا دیتا ہوں، نہ زکوٰۃ کا دیتا ہوں۔ ایک مشورہ دیتا ہوں، ذرا اس معاشرے کو دیکھنا، تجھے تیری ماں کے دودھ کا واسطہ ہے، اپنے سینے پہ سوتے وقت ہاتھ رکھ کے بتانا یہ سارا معاشرہ مسلمانوں والا ہے؟ کچھ نہیں، نہ کر، نہ نزدیک آ، نہ دور جا۔ اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ تو ہندوستان میں رہتا ہے یا پاکستان میں، میرا دعویٰ نہیں، میں کوئی کفر کی مشین نہیں رکھتا۔ ذرا اندازہ کرنا، جب ماں کا دودھ کی قسم رکھ کر کہے گا تو پھر سوچنا، جب اسلام سے ہم اتنا دور ہیں تو بتاؤ قبر میں امید کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی امید ہے؟ کس کی سوچ ہے؟ کس کی فکر ہے؟ اور پھر جب اذان آئے تو پھر ذرا گلی میں سوچ کر بتانا، یہ جو چلتے پھرتے لوگ ہیں یہ نماز مسلمان ہو کر چھوڑ رہے ہیں یا نہ جانے ان کے دماغ میں کیا گھمنڈ ہے۔ چلو اور کچھ نہیں تو پہلے قرآن نے بتا دیا، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ فخلف من بعدہم خلف، خلف سے بنا خلف، خلیفہ کو کہتے ہیں، خلیفہ قائم مقام کو کہتے ہیں، قائم مقام پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں، پیچھے رہنے والے کو کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے بعد یا بزرگوں کے بعد لوگ ایسے آئیں گے وہ نہ خلف ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ فخلف من بعدہم خلف، وہ نہ خلف ہوں گے تو کریں گے کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، وہ نمازیں ضائع کریں گے۔ 16واں پارہ سورہ مریم، کہا نماز اس لیے نہیں ضائع کریں گے کہ ان کے سر میں درد تھا، نماز اس لیے نہیں ضائع کریں گے کہ ان کے پیٹ میں کوہر تھا، نماز اس لیے قرآن اعلان کرتا ہے ضائع کریں گے کہ انہیں تپ ہو گیا تھا، نماز اس لیے ضائع نہیں کریں گے کہ وہ تختہ دار پہ لٹکے ہوئے تھے۔ واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کی وجہ سے نماز چھوڑ دیں گے، خواہش سے، مرضی سے، اپنی مرضی کے تابع ہو جائیں گے تو نماز چھوڑ دیں گے۔ اندازہ لگائیے، قرآن نے کہا کہ قرآن مقدس وہ کتاب جو ہدایت کا مرکز۔ اب جب مصطفیٰ کریم نے فرمایا مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آئے، ادھر اعلان ہوا جبریل، پیار سے ذرا جی رب جلیل کا چھوڑ، بے نیاز کیا چھوڑوں؟ کہا سدرہ کو چھوڑ دے، بیت المعمور کو چھوڑ دے، مولا کروں کیا؟ کہا جا سورہ قدر لے جا، سورہ قدر لے جا۔ جب سورہ قدر لے جائے گا تو میری محبوب کی امت کو تسلی ہو جائے گی کہ میری امت مصطفیٰ کو اگر لمبی زندگی نہیں ملی تو رات چھوٹی، رات بھی لمبی نہیں دی، رات چھوٹی، ثواب بڑا، گھنٹے تھوڑے، عمل زیادہ۔ لیلۃ القدر کو لے جا۔ جب لیلۃ القدر نازل ہوئی تو کہا پھر لیلۃ القدر وہ ہے جس میں 1000 مہینے کا ثواب، اور پھر کہا لوگوں فرق اتنا ہے، باقی امتوں کی نیکیاں جاتی تھی۔ بولیے میں بھاری لفظ کہہ گیا اور میں نے آج اپنی گفتگو ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، اور سنیے باقی نیکیاں جاتی تھی۔ آدم علیہ السلام کی امت کی نیکیاں گئی، نوح علیہ السلام کی امت کی نیکیاں گئی، ابراہیم علیہ السلام کی امت کی نیکیاں گئی، سارے نبیوں کی امت کی نیکیاں گئی۔ جب باری آئی مصطفیٰ کی، جب باری آئی محبوب خدا کی، جب باری آئی واللیل کی زلف کی، جب باری آئی والضحیٰ کے چہرے کی، جب باری آئی علم نشرہ کے سینے کی، جب باری آئی ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھ کی، جب باری آئی وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان کی، جب باری آئی فاطمہ کے بابے کی، جب باری آئی حسنین کے نانا کی، جب باری آئی ابو بکر کے مولا کی، جب باری آئی عمر کے آقا کی، جب باری آئی عثمان کے مولا کی، جب باری آئی مولا علی کے ویر کی،
کی جب باری آئی نبیوں کے پیر کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب باری آئی نبیوں کی باری پیر کی، کہا جبریل نیکیاں آئیں گی نہیں۔ اور قرآن کی آیت کا خلاصہ مغز لے کر بیٹھا ہوں، نیکیاں آئیں گی نہیں۔ مولا کیا ہے؟ کہا بعض صوفے لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، جبریل ایسا ہوگا جا کر پیغام دے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، تمہیں نیکیاں بھیجنے کی ضرورت نہیں، جبریل آئیں گے، ملائکہ کی جماعت آئے گی، سلام بھی کریں گے، پیغام مغفرت بھی سنائیں گے، سلام بھی کریں گے۔ کہا جب یہ ہوا پھر جبریل نے کہا مولا یہ تو میں لے کر جانا ہی چاہتا ہوں، لیکن ایک سوال یہ ہے، تو نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، کہا تورات لے جا، ایک بار دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مقام خاص پہ بلایا، کہا انجیل لے گا، وہ لے کر چلا گیا۔ جناب داؤد علیہ السلام زبور لے کر چلا گیا۔ مولا قرآن وہ ہے جس میں زبور بھی ہے، جس میں بولو زبور بھی ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، قرآن وہ جس میں آدم علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، قرآن وہ جس میں طوفان نوح کی بات بھی ہے، قرآن وہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کے نار کی بات بھی ہے، قرآن وہ جس میں اسماعیل علیہ السلام کی چھری کی بات بھی ہے، قرآن وہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کے طور کی بات بھی ہے، قرآن وہ جس میں عیسیٰ کے چوتھے آسمان پہ جانے کی بات بھی ہے، قرآن وہ جس میں یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے چرچے بھی ہے، قرآن وہ جس میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، قرآن وہ جس میں یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات، قرآن وہ جس میں داؤد کے لحن کی بات، قرآن وہ جس میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی بات، قرآن وہ جس میں نبیوں کا چرچا، قرآن وہ جس میں عرش کا چرچا، قرآن وہ جس میں فرش کا چرچا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشکی تذکرہ قرآن میں، تری کا تذکرہ قرآن میں، پہاڑوں کا تذکرہ قرآن میں، بر و بحر کا تذکرہ قرآن میں، نبیوں کی نبوت کا تذکرہ قرآن میں، ولیوں کی ولایت کا تذکرہ قرآن میں، عابدین کی عبادت کا تذکرہ قرآن میں، بیت المعمور کی بلندی کا تذکرہ قرآن میں، بیت اللہ کے طواف کا تذکرہ قرآن میں، مسجد نبوی کی بہاروں کا تذکرہ قرآن میں، مصطفیٰ کے سینے کی شعاؤں کا تذکرہ قرآن میں۔ وہ قرآن جو مصطفیٰ کے سینے کے نور کا تذکرہ کرے۔ کہا مولا جب تو نے تورات بلا کر دی، انجیل بلا کر دی، قرآن زبور بلا کر دیا، سوچنا یہ چاہتا ہوں مدینے کے پہاڑ پہ قرآن بھیجے گا یا غار حرا پہ ایک بار قرآن کو نازل کر دے گا، غار ثور پہ قرآن کو ایک مرتبہ بھیجے گا، یا پھر جو ہے احد پہ قرآن کو نازل کر دے گا، یا پھر کیا ہے تو آسمانوں کی بلندیوں پہ قرآن دے گا، یا تو فرش کی پستی پہ قرآن دے گا۔ کہا جبریل چپ کر، بھیجوں گا ایک مرتبہ، نازل 23 سال میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بھیجوں گا ایک مرتبہ، نازل 23 سال میں۔ کہا پھر مولا کیا ہوگا؟ کہا پہلے نبی تھے، قرآن کتاب لینے آتے تھے، اب یہ ہوگا اگر مصطفیٰ غار حرا میں، قرآن غار حرا میں، مصطفیٰ غار ثور میں، قرآن غار ثور میں، مصطفیٰ احد میں، قرآن احد میں، مصطفیٰ بدر میں، قرآن بدر میں، مصطفیٰ سفر میں، قرآن سفر میں، مصطفیٰ حضر میں، قرآن حضر میں، مصطفیٰ کعبے میں، قرآن کعبے میں، مصطفیٰ بیت المقدس میں، قرآن بیت المقدس میں، مصطفیٰ جو ہے وہ حنین میں، قرآن حنین میں، مصطفیٰ تبوک میں، قرآن تبوک میں، مصطفیٰ مکے کی گلیوں میں، قرآن مکے کی گلیوں میں، مصطفیٰ مدینے کی گلیوں میں، قرآن مدینے کی گلیوں میں، مصطفیٰ بلال کے پاس، قرآن بلال کے پاس، مصطفیٰ خطیجۃ الکبریٰ کے پاس، قرآن خطیجۃ الکبریٰ کے پاس، مصطفیٰ عائشہ صدیقہ کے پاس، قرآن عائشہ صدیقہ کے پاس، پچانا ہضم نہ کرنا، مصطفیٰ علی کی گود میں، قرآن علی کی گود میں، زور سے بول سبحان اللہ۔
مصطفیٰ علی کی گود میں، قرآن علی کی گود میں، مصطفیٰ خیبر میں، قرآن خیبر میں، مصطفیٰ عرش پر، قرآن عرش پر کا جبریل۔ فرق یہ ہے باقی نبی کتابیں لینے آئے تھے، فرق اتنا ہوگا آگے آگے عرب کا سلطان ہوگا، اس کے پیچھے ہی تو میرا قرآن ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آگے آگے عرب کا سلطان ہوگا، پیچھے پیچھے اللہ کا قرآن ہوگا۔ اب جس میں یہ قرآن آیا وہ رات قدر والی، بولیے بولیے، وہ رات قدر والی، جس مہینے میں آیا وہ مہینہ قدر والا۔ اب بتائیے، قرآن کہتا ہے میں لا ریب ہوں، جس پہ نازل ہوا وہ بے عیب ہے۔ فرق اتنا، 2-3 منٹ میں آپ کو مزہ دے دیتا ہوں کہ جناب والا ہے وہ بھی قرآن، ہے یہ بھی قرآن، ہے وہ بھی سورت، ہے یہ بھی سورت، ہے وہ بھی کلام، ہے یہ بھی کلام، ہے وہ بھی شان والا، ہے یہ بھی شان والا۔ فرق اتنا ہے، یہ یاسین کہتا ہے، وہ زلفیں سجا کر اپنا چہرہ دکھا کر بتاتا ہے کہ لوگوں وہ قرآن ہے تو میں قرآن کی صورت ہوں، اگر وہ قرآن ہے تو میں قرآن کی حقیقت ہوں، وہ خاموش ہے میں بولتا ہوں۔ فرق اتنا ہے، میں بیٹھ جاؤں تو وہ قرآن بنا دیتا ہے، اور اگر میں چپ ہو جاؤں تو وہ قرآن بنا دیتا ہے۔ اندازہ کیجئے، یہ وہ کتاب اور اس کا مختصر پیغام خط ہے۔ قرآن بولو، قرآن بولیے، قرآن کیا ہے؟ خط ہے۔ اس سے اس کی مخلوق کے نام، بھیجنے والا اللہ، لانے والا جبریل، سینہ مصطفیٰ کا، مقصد پوری انسانیت ہے۔ لانے والا لا کر آ گیا، خط ہے، خط آ گیا۔ اس میں لکھا تھا تم نے یہ خط پڑھتے ہی اس چیز کو استعمال کر کے فلاں جگہ مکان بنا دینا، اس کو استعمال کر کے فلاں جگہ صفائی کا انتظام کر دینا، اس کو پڑھ کر فلاں جگہ یہ کام کر دینا۔ اب ہو یہ وہ کہہ دے کہ میں بھی آؤں گا، خط دینے والا کیا کہے؟ میں بھی آؤں گا۔ اب اللہ نے خط بھیجا، اب جس کے پاس خط آیا ظاہری طور پر اس نے خط کو پڑھا، خط کو بوسہ بھی دیا، خط کو روزانہ دیکھا بھی صحیح، لیکن کچھ عرصہ گزرا، خط دینے والا، خط لکھنے والا آ گیا۔ جب آیا اس نے دیکھا کہ اس نے خط کو بوسہ بھی دیا ہے، خط کو آنکھوں پہ بھی لگایا ہے، آگے کچھ نظر نہیں آیا۔ کہا خط پڑھا تھا؟ اس سے بڑھ کر میں نے اپنی گفتگو کبھی تیار نہیں کی، اور میں تیاری کرتا ہوں، میں ٹولے نہیں مارا کرتا، میں ایک پڑھ کر آیات اور احادیث کو اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں سمجھانے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ خط آ گیا، مالک نے کہا دیکھا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا پڑھا بھی تھا؟ کہا پڑھا بھی ہے۔ کہا کیا تھا؟ کہا یہ بنانا، یہ بنانا۔ کہا بنایا نہیں، بولو بولو بولو، بنایا نہیں۔ کہا جی نہیں بنایا۔ اب بتاؤ یہ راضی ہوگا؟ ایمان نال، ایمان نال، ڈنڈی نہیں مارنی، راضی ہوگا؟ اللہ نے قرآن دیا تھا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، اس قرآن کو پڑھنا اور قبر کے اندھیرے کو دور کر لینا، اس قرآن کو پڑھنا اور جنت میں اپنا مکان بنا لینا، اس قرآن کو پڑھنا گمراہی سے ہدایت میں آ جانا، اس قرآن کو پڑھنا حرام سے حلال میں آ جانا، اس قرآن کو پڑھنا اور گناہوں سے بچ جانا۔ ہم نے خط کو پڑھا، جس طرح پڑھا وہ میں آج آن ریکارڈ نہیں حقیقت عرض کر سکتا، آن ریکارڈ تبصرہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن بھی شکایت لگائے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں گیا تھا تو لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ چھوڑنا نہیں ہے، قرآن آہ بھرتا ہے کہ تیرے گھروں میں تو رونقیں ہیں اور قرآن سننے والوں کی 1-1.5 صف ہے، اتنے ہی قرآن کے عاشق ہیں۔ قرآن تو ہدایت ہے، قرآن تو شفا ہے۔ اب اندازہ کیجئے
جس نے خط دیا ہے ہم نے اس خط کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ بولو، پڑھا ہے نا؟ ہم نے اس قرآن کو بوسہ دیا یا نہیں؟ بولو، دیا ہے۔ جب یہ خط تو رہے گا ہم جائیں گے اس کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ سوال کرے گا کچھ ملا تھا؟ کچھ ملا تھا؟ بے نیاز سب کچھ ملا تھا۔ تو کہا پھر پیغام تھا؟ جی مولا۔ کہا عمل کر کے کیوں نہیں آیا؟ جنت میں گھر کیوں نہیں بنا کے آیا؟ قبر کا نور کیوں لے کر نہیں آیا؟ سادہ سی مثال دیتا ہوں، آج جس پہ ماں باپ ناراض ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں سانو تو اتنا ہی پتہ نہیں کہ ساڑی قبر تے دیوا ہی بلے گا یا نہیں۔ کہ دکھی آخری لفظ ہوتا ہے یا نہیں؟ میں بتاتا ہوں، ایک ایسا دیوا بتاتا ہوں، ایک ایسا دیوا بتانے جا رہا ہوں کہ ظاہر کو نہیں اندر کے اندھیرے کو نور دیتا ہے۔ وہ تو بلے یا نہ بلے، چلے نہ چلے، قرآن پڑھ، ایسا نور بن کر ماں باپ کی قبر میں جاتا ہے، قبر بھی روشن ہے اور جنت کا مقام بھی حاصل ہے۔ تو پھر سمجھ لیجئے یہ قرآن قدر کرنی چاہیے۔ بولیے بولیے بولیے۔ قدر اسی چیز کی ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے، اس کو عطر لگا دیا جائے، اس کو خوشبو لگا دی جائے، دیکھنے کے لیے ہے۔ قدر یہ کرنی چاہیے کہ دو چیزوں پر میں خلاصہ گفتگو عرض کر رہا ہوں۔ آج میں نے حیدر کرار پڑھنا تھا لیکن آئندہ جمعہ میرے پاس ہے، وہ مکمل طور پہ میں شان اہلی پڑھوں گا۔ بس آج خلاصہ میں عرض دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، ایک ماہ رمضان ہے۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ قرآن ہے اور ماہ رمضان ہے۔ سنیے پھر قرآن اور ماہ رمضان ایک اور مثال دے کر قرآن کہتا ہے، اور وہ مثالیں نہیں دیتا ہے جن سے کسی انسان کی دل آزاری یا بعد میں کہہ کے ہوں او تو لتھا دے تو چڑھیا۔ قرآن بھی کہتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ قرآن سمجھانے کے لیے مکھی اور مچھر کی مثال بھی دے دیتا ہے، اس سے کم بھی زیادہ بھی دے دیتا ہے۔ ایک مہمان آ جائے آپ کے اور میرے گھر میں، ہم دروازہ بند کر لیں، وہ دروازے پہ کھڑا رہے، ہم جب کھائیں دروازہ کھول لیں اور مزے کے اڑان اڑائیں، وہ دیکھتا رہے۔ مہمان آ جائے اس کو بٹھانے کے لیے جگہ نہ دے، مہمان آ جائے اس کی قدر نہ کریں۔ سچی بتانا آپس میں بیر نہیں نکالیں گے، بیر جا کر تعریف کرے گا۔ بولیے، راضی ہوگا؟ یہ ماہ رمضان بھی تو قرآن بھی تو اللہ کے مہمان ہیں، جو اس سے اس کا احترام ہو رہا ہے، جو اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے۔ بھائی باقی دنوں سے تو بتائیے، اگر ماہ رمضان جاتے ہوئے شکایت کرے گا، اور نوجوان سن لے، توبہ کر لے، آج رب کی رحمت ہے بڑی۔ نہ میں نے کیا نہ کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، نوجوان تیری گلیاں تیری مستقبل روشن نہیں کر سکتی، لیکن ماہ رمضان کی راتیں تیرا روشن مستقبل کر دیں گی۔ لیکن ہوا یہ، مہمان جانے لگا، گھر میں کوئی سیانہ بندہ تھا، بولو بولو بولو، گھر میں کوئی، وہ گیا اس کی خدمت کی، دبایا، کہنے لگا آ جائے، اعلیٰ بستر رکھا، سرہانہ رکھا، سب کچھ رکھنے کے بعد کہا جی معاف کرنا غلطی ہو گئی ہے، معاف کرنا غلطی ہو گئی ہے۔ اب اس کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ جب آخر میں اس کی خدمت کی تو جاتے ہوئے پکڑتا ہے ہاتھ، تو نہیں پہنچا، ماہ رمضان پکڑتا ہے ہاتھ، آج پکڑے گا، کل پکڑے گا اور پرسوں بٹھا دے گا۔
آج پکڑے گا، کل پکڑے گا، کسی کو وسوسہ ابھارے گا، بڑی مشکل ہے۔ عشق کہے گا مشکل جائے گا تو پھر منزل ملے گی۔ پکڑتا ہے ہاتھ، کہا چلو پہلا اشرا دوسرا گزر گیا، اب ایسے کر بستر بوری بچھا لے، رب کو منا لے، اعتکاف کا بہانہ بنا لے، لیلۃ القدر میں جاگنے کا نشانہ تو کر لے، پھر رحمت کا بہانہ وہ کر دے گا۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے 2 اعتکاف کیا، 2 حج اور 2 عمرے مقبول کا ثواب ہے یہ چیز، اور قرآن بھی اسی طرح برکتیں دیتا ہے۔ اعتکاف والوں کے لیے نہیں تو باقیوں کے لیے بھی ہے۔ آئیے بے روزگاروں آ جاؤ، بے تلاوتوں آ جاؤ، بے عبادتوں آ جاؤ۔ اب اللہ کی نعمتوں کے ناشکری کرنے والوں، دنیا کی دوستی توڑ کر ماہ رمضان کے آخری عشرے کو مسجدیں بھر کر یوں راضی کرو، جب عید کا چاند نظر آئے تو یہ آج سے مسجدیں جمعے کی طرح بھری نظر آئے۔ ادھر فرشتے اور حوریں جھک کر کہیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہیں گے مصطفیٰ کے امتی اللہ کو منا رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن اور ماہ رمضان تحفہ ہے اور مہمان ہے۔ اگر جس پہ ناراض چلا گیا تو بتاؤ وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کوئی جواب دے گا؟ ان پڑھی کوئی علا نہیں آتا کوئی بہانہ نہیں، اب موقع ہے کچھ کر لے۔ نمازیں تو پڑھ سکتے ہیں نا، روزہ نہیں رکھ سکتے، باجماعت تو پڑھ سکتے ہیں نا، تو کیا آخری راتوں میں قیام کر کے رب کو نہیں منا سکتے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام خود اور اپنے اہل و عیال کو اٹھایا کرتے تھے اور اٹھا کر رب کو منایا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ آپ اور میں مسلمان ہوں، اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں۔ ایک بندہ تھا، اس نے کہا یار مجھے تو اللہ نے کچھ نہیں دیا، اس نے کہا اس طرح کر 1 لاکھ روپیہ لے لے، ہاتھ کی 1 انگلی دے دے۔ وہ کہنے لگا کروڑ سے نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے ارب روپیہ لے لے، آنکھ کی نعمت دے دے۔ وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا، تجھے تیری ماں کے دودھ کا واسطہ ہے اور کوئی واسطہ نہیں۔ جس رب نے آنکھیں دی ہیں وہ بے وفائی کے لائق ہے، جس رب نے زبان دی ہے اس کی نماز چھوڑنے کے لائق ہے، جس رب نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں اس کی عبادت ترک کرنے کے لائق ہے۔ جو نافرمانی میں رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا وہ فرما برداری میں کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہ نافرمانی میں ناراض ہو کر بھی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے تو آج سے عہد ہے، اٹھائیے 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 اٹھائیے، عہد کیجئے کہ یا اللہ پچھلی معاف کر دے۔ اور سرکار فرماتے من قام لیلۃ القدر احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جو لیلۃ القدر میں قیام کر لے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آئیے، میں نے 21 اتوار سے لے کر ہفتے تک 27ویں کی رات تک، باقی 2 راتیں بھی میں حافظ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، بغیر اعتکاف اور اعتکاف والوں کو دعوت ہے آئیے قیام اللیل کر لیں۔ اس کے لیے ہم نے عورتوں کا بھی پردے کے اندر ایک الگ ہاتھے میں انتظام کر دیا ہے، اس کے اندر انشاءاللہ العزیز وہاں ساؤنڈ یا سپیکر لگا کر وہاں پردے کے اندر وہ بھی 10 راتیں اللہ کے حضور جو ہے نفلوں کے اندر اور باجماعت پڑھیں۔ آپ بھی ٹھیک نماز تراویح کے 1 گھنٹے کے بعد جو ہے انشاءاللہ نوافل کی جماعت ہوگی، دعوت ہے۔ جو نہیں کر سکتا، نہیں پڑھ سکتا، نفل قیام نہ کرے، رکوع نہ کرے، سجدہ نہ کرے، بس دیوار کا ٹیک لگا کر قرآن سن لے، جو سجدے والوں پہ رحمت ہوگی سننے والے پہ بھی ہو جائے گی۔